بتاتا ہے، روزہ یہ بتاتا ہے، روزہ بندے سے کلام کرتا ہے، عصر اور مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، روزہ بندے سے کلام کرتا ہے، بتا بھوک لگ رہی ہے؟ بندہ کہتا ہے ہاں۔ پیاس لگی ہے؟ فرمایا ہاں۔ روزہ کہتا ہے بتا 11 مہینے جو لوگ پیاسے رہتے ہیں کبھی ان کا خیال آیا ہے؟ کبھی ان کا خیال آیا ہے تمہیں؟ آج تمہیں پیاس تک برداشت نہیں ہو رہی، آج تمہیں پتہ چل رہا ہے پیاس کی شدت کتنی ہے، کبھی ان لوگوں کا خیال کیا ہے جو پورا 11 مہینے پیاسے رہتے ہیں؟ فرمایا بھوک لگ رہی ہے؟ روزہ کہتا ہے، بندہ کہتا ہے ہاں۔ روزہ کہتا ہے آج میں تجھے بتا رہا ہوں، روزہ بندے کی تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، بندے کی تربیت کرتا ہے روزہ، یاد رکھنا۔ اس میں بھی طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ نماز کے کچھ مسائل بتانے ہیں۔ فرمایا کیا بتایا؟ روزہ کہتا ہے بھوک لگ رہی ہے، بندہ کہتا ہے ہاں۔ روزہ کہتا ہے کبھی ان بھوکوں کا خیال آیا ہے؟ خدا کی قسم میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، فلسطین والے پورا 3 ماہ ہو گئے، کہتے ہیں ہم نے روٹی کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ 3 ماہ گزر گئے، خدا کی قسم بچے چیخ کر کہہ رہے تھے، جب روٹی اٹھائی تو چومنے لگے، روٹی کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ آج اور میں اور آپ بھی روٹی کی قدر کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے آپ تو ایسے ہاتھ کر لیتے ہیں، جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے مفسرین فرماتے ہیں میرے نبی سخاوت کے لیے اتنے تیز ہو جاتے، جتنی اندھاری اور ہوا تیز چلتی ہے نا، میرے نبی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے۔ یہ عورتوں کی تربیت ہے، یہ دونوں کا قصور ہے، گھر والے کا اور گھر والی کا۔ جرا جو رب اتنا دے رہا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو روٹی 2 کی بجائے 1 ہونے لگے، جو دینے کی بجائے گھر میں جانے لگے، پہلے دینے کی بجائے جب ماہ رمضان ہے کم کر دی جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سخاوت کر رہے ہو یا کنجوسی کر رہے ہیں؟ جو رب ماہ رمضان رزق بڑھا دیتا ہے آپ رزق بند کر دیتے ہیں، آپ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جو مسجد میں 2 روٹی آتی ہیں تو 1 آنا شروع ہو جاتی ہے، یہی سخاوت ہے آپ کی؟ خدا را جو رب دیتا ہے اسی رب کے راستے میں خرچے کریں۔ آج دیکھیں نماز کتنا نظام ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ کہتا ہے 11 مہینے جو لوگ بھوکے رہے کبھی ان کا خیال آیا؟ آج تو تجھے بھوک لگ رہی ہے، ان بھوکوں کا بھی خیال رکھنا، اس لیے روزہ تربیت کرنے کے لیے آتا ہے۔ آج تجھے بھوک لگے گی تو بھوکوں کا خیال آئے گا، پیاس لگے گی تو پیاسوں کا خیال آئے گا، گرمی لگے گی تو ان کا خیال آئے گا، سردی لگے گی تو ان کا خیال آئے گا۔ اب مسئلہ سماعت فرما، نماز میں تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، جواب تو دیں یار۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، یہ نماز کے شرائط میں بھی ایسی ہے اور نماز کے فرائض میں بھی ہے۔ نماز میں فرائض میں پہلا فرض ہے، نماز کے شرائط میں آخری شرط ہے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ اگر رہ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ آپ کی محبت ہے نا دینداروں کے ساتھ۔ اگر آج دین سیکھا ہوتا تو کھڑے ہو جاتے، ناراض بھی نہ ہونا، بار بار کہہ رہا ہوں، کسی پر تنقید نہیں ہے یار، مسئلہ بتا رہا ہوں، مسئلہ بتا رہا ہوں۔ سبحانک اللہم ثنا پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے سبحانک اللہم نہیں پڑھی تو نماز ہو جائے گی، سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز الحمد شریف پڑھتے ہیں، سر نہ ہلائیں یار، زبان ہلا دیں۔ فرمایا الحمد شریف پڑھتے ہیں۔ الحمد شریف پڑھنا کیا ہے؟ الحمد شریف جو ہے نا ہر رکعت نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ پہلے میں نے بتایا سنت سبحانک اللہم، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا واجب ہے، اس کے آگے جو سورت ملاتے ہیں یہ سورت ملانا فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اگر سورت نہیں ملاؤ گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ایک بندہ مجھے کہنے لگا، ناراض بھی نہ ہونا، بیٹھے بھی ہو، مسئلہ سمجھانے کی بجائے تنقید نہ کریں۔ آدھا عالم وہ ہے، آدھا علم، مولا علی فرماتے ہیں آدھا علم ہے۔ اگر کسی سے مسئلہ پوچھا جائے، اگر اسے مسئلہ نہ آئے، وہ کہہ دے واللہ عالم ورسول، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، یہ آدھا علم ہے۔ آج جو امام صاحب کھڑے ہیں ان سے میری گزارش، نوجوانوں سے میری گزارش، نماز پڑھتے ہو خدا را، نماز نہیں ہو رہی آپ کی جب تک علم نہیں سیکھو گے۔ یار 5 منٹ دے دیں آپ،
ایک نماز کے بعد ایک نماز میں ایک مسئلہ سیکھیں، 5 مسئلے تو سیکھ سکتے ہیں نا۔ ماہ رمضان کے ٹائم تو ہے نا آپ کے پاس، زور کے بعد بیٹھ جائیں، 5 منٹ بیٹھ جائیں، 5 منٹ بیٹھ جائیں آپ، 5 منٹ بیٹھیں، انشاءاللہ 5 منٹ میں آپ کو بہت سارا سیکھنے کو علم ملے گا۔ یہ آج میں نے 3-4 چیزیں بتائے ہیں، انشاءاللہ آپ یہ بھی محبت کریں، ماہ رمضان میں جلدی آ جائیں یار، صرف مسئلے سیکھیں، تھوڑے سے مسئلے بیان کرنے ہیں۔ یہ 4 چیزیں بتائی ہیں، اگلے جمعے انشاءاللہ پھر اس سے آگے بیان کروں گا۔ کوئی یہ نہ کہے کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، میں بغیر حوالے کے بیان بات نہیں کرتا، کوئی پریشان نہ ہو، میرا بیان یا قرآن سے ہوگا یا نبی کے فرمان سے ہوگا، یا بغیر حوالے کا بیان نہیں ہوگا۔ یہ جو میں نے بیات کی ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں میں بتاؤں گا اور کتاب میں دکھاؤں گا، پریشانی والی بات نہیں ہے۔ نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، میرے نبی رو پڑے، حضور رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ باپ کے زلفیں دھو رہی ہیں، دھوتے دھوتے آج ننھے ہاتھوں نے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں دیکھا، فرمایا یا اللہ جس نے میرے باپ کو تکلیف دی ہے، جس نے میرے باپ پر ظلم کیا ہے، یا اللہ اسے برباد کر دے۔ حضور کو تیز میں پتھر لگے، میرے نبی نے دعائے جلال نہیں فرمائی، حضور کے دانت شہید ہوئے، کافروں نے ظلم کیا، حضور نے دعائے جلال نہیں فرمائی۔ آج وہ دن ہے، حضرت فاطمہ نے یاد رکھنا، بیٹی کی بات ماننے والوں، بیٹی سے پیار کرنے والوں، میرے نبی کا بیٹی سے پیار دیکھے، آج حضرت فاطمہ ہاتھ اٹھاتی ہے، میرے نبی نے دیکھا آج میری بیٹی دعا مانگ رہی ہے، حضور نے فرمایا یا اللہ آج میری بیٹی جو کہہ رہی ہے، جو مانگ رہی ہے، جیسا میری بیٹی کہہ رہی ہے آج ویسا کر۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ میری بیٹی کہہ رہی ہے ان کو برباد کر، آج ان کو برباد کر دے، میری بیٹی کہہ رہی ہے ان کو ہلاک کر، آج ان کو ہلاک کر دے۔ میرے نبی رحمت للعالمین پڑھ کر آئے ہیں، آج حضور نے دعا جلال فرمائی، فرمایا یا اللہ آج میری بیٹی نے مانگا ہے۔ یہ تھی بیٹی کی محبت، خدا کی قسم حضور کتنا پیار کرتے ہیں بیٹی سے۔ آج لوگ بیٹی کا حق کھا کر پھر کہتے ہیں میں حرام نہیں کہتا، بیٹی کا حق کھا کر، بیٹی پر ظلم کر کے، بیٹی کا مال کھا کر، آج بھائی کہتے ہیں مال نہیں دیا تو رشتہ ختم، باپ کہتا ہے زمین اگر میرے بیٹوں کے نام نہیں گئی تو میرے گھر میں آنا بند۔ آج یہ جملے کہنے سننے کو ملتے ہیں، یاد رکھنا، دل کے ہاتھ رکھ کر کہنا، جو آج بیٹی کا وراثت کا حصہ ختم کرتا ہے، میرا رب جنت میں اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، آج تم یہاں حق کھاؤ گے بیٹی کا، وہاں جنت کے آپ کا حصہ ختم، جنت میں رہنے کی جگہ ختم، جنت میں جو جگہ ملنی ہے ختم ہو جائے گی۔ آپ یہاں زمین کھائیں گے، جنت کی زمین آپ کے لیے ختم۔ خدا را بیٹیوں سے پیار کریں، بیٹیوں کا حق نہ کھائیں، یہ بیٹیاں رحمت ہے۔ میرے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، آپ تمام کائنات والوں کے لیے رحمت ہے، آپ کے لیے رحمت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں تمام کائنات والوں کے لیے رحمت ہوں، میرے لیے رحمت میری بیٹی ہے، میرے لیے رحمت میری بیٹی ہے۔ معلوم ہوا ان بیٹیوں سے پیار کریں۔ حضور فرماتے ہیں جب میرے نبی کی بیٹی کا ایک بال ظاہر ہوا تو سورج نے نکلنے سے انکار کیا۔ فرماتے ہیں میرے نبی کی بیٹی وہ بیٹی ہے جب ہاتھ اٹھا دے، پھر میرے نبی کی بیٹی کو حضور کی امت سے پیار کتنا ہو۔ جب دیکھا نا یہی دین، میرا موضوع تو یہی تھا، آپ بھولے ہوئے تھے، آپ بھٹکے ہوئے تھے یار، اب لوٹ آئے ہو رب کے گھر میں، اللہ نے بلا لیا ہے آپ کو، اللہ نے ہدایت دی ہے، اپنی مرضی سے مسجد میں نہیں آئے، اللہ کی توفیق سے آئے ہو۔ یاد رکھنا 3 کام ضرور کرنا، یار علم دین سے پیار کرو، علم دین سے پیار کرو۔ میرے نبی نے جس دین کے لیے دن رات محنت کی، آج وہ دین، یاد رکھنا یہی دین قیامت کا دن ہوگا، یہی دین ہوگا، یہی اسلام ہوگا، انسانی شکل میں آئے گا، میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا یا رب العالمین میں دین اسلام ہوں، میں دین اسلام ہوں۔ رب کہے گا یہاں پر کھڑا ہو جا،
پھر یہ نماز انسانی شکل میں آئے گی، رب کی بارگاہ میں التجا کرے گی، رب کہے گا اے نماز یہاں بیٹھ جا، پھر یہی قرآن آئے گا انسانی شکل میں، پھر یہی روزہ انسانی شکل میں آئے گا، رب کہے گا یہاں پر کھڑا ہو جا، روزہ بھی بیٹھ جائے گا، نماز بھی بیٹھ جائے گی، دین اسلام کھڑا رہے گا، رب کہے گا دین اسلام کیا کہنا چاہتا ہے؟ دین کہے گا یا اللہ میں تیری مخلوق کے دروازے پر گیا تھا، انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا تھا، میں ان کے گھر میں گیا، انہوں نے مجھے گھر میں جگہ نہیں دی، یہی دین اسلام انسانی شکل میں رب کی بارگاہ میں آپ کی شکایت لگائے گا، کہے گا یا اللہ میں دین اسلام ہوں، میں ان کے گھر میں گیا، شادی تھی انہوں نے مجھے گھر میں جگہ نہیں دی، میں ان کے پاس آیا انہوں نے لباس پہنا مجھے جگہ نہیں دی، انہوں نے گھر کے اندر مجھے جگہ نہیں دی، دل کے اندر مجھے جگہ نہیں دی، جب یہ باتیں ہو رہی ہوں گی دین اسلام شکایت لگا رہا ہوگا، فرمایا میرا رب کہے گا اے دین اسلام یہاں پر کھڑا ہو جا، جو یہاں سے گزرے گا جس کے طرف تو اشارہ کرے گا میں اسے جنت میں بھیجوں گا، جس کے طرف تو اشارہ کرے گا میں اسے جہنم میں بھیجوں گا۔ یہی دین ہے۔ آج دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، آج یہی دین ہے، پورے مجمع میں تنقید نہیں، خدا را ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، ناراض بھی نہ ہونا اگر میں کسی بابے کو کسی نوجوان کو آج کھڑا کر کے پوچھتا ہوں بتاؤ آپ نماز کے مسائل مجھے بتا دیں، خدا را روزے کے مسائل مجھے بتا دیں، کوئی کھڑا ہو کر یہ بتائے نماز کی جو ابتدا میں اللہ اکبر کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ ناراض نہ ہونا، اللہ اکبر پہلی تکبیر کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کوئی کھڑا ہو کر جواب دے دے، پھر مجھے پتہ چلے گا دین سے پیار کرنے والے ہو۔ کوئی کھڑا ہو کر یہ بتائے نماز میں جو ثنا پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ کوئی کھڑا ہو کر بتا دے۔ خدا را تنقید نہیں، ماہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، آپ بھول گئے تھے، اب آ گئے اور رب کو راضی کر لو، اب دین سیکھ لو، آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے۔ دین نہیں سیکھو گے نماز قبول نہیں ہوگی، بغیر دین سیکھے نماز پڑھو گے گنہگار ہو جاؤ گے، بغیر دین سیکھے روزہ رکھو گے گنہگار ہو جاؤ گے، بغیر دین سیکھے شادی کرو گے گنہگار ہو جاؤ گے، بغیر دین سیکھے اولاد کی تربیت کرو گے گنہگار ہو جاؤ گے۔ میں پورے مجمع سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے آپ بتائیں سختی کہاں کرنی چاہیے؟ دین نہیں پڑھو گے سختی کہاں کرنی چاہیے؟ سختی کہاں کرنی چاہیے؟ جواب نہیں دے سکتے۔ دین پڑھو گے تو پھر سختی دو جگہ پر ہوتی ہے، ایک بندہ ظلم کر رہا ہے وہ بھی سختی ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا، دوسرا بندہ غیرت کے بنا پر سختی کر رہا ہے، یہ بھی سختی ہے۔ جب علم دین نہیں پڑھو گے کیسے پتہ چلے گا؟ علم دین ہر مرد مسلمان پر فرض ہے، دکان چلانی ہے دکان کا علم سیکھنا ضروری ہے، شادی کرنی ہے شادی کا علم سیکھنا ضروری ہے، اگر آپ باپ بنے ہیں تو باپ کا علم سیکھنا ضروری ہے، ماں ہے تو ماں کا علم سیکھنا ضروری ہے، گھر چلانا ہے تو گھر کا علم سیکھنا ضروری ہے، قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کا علم سیکھنا ضروری ہے، نماز پڑھنی ہے تو نماز کا علم سیکھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ہے تو روزے کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ مجھے بتائیں روزہ فاسد کیسے ہوتا ہے؟ نہیں پتا یار، نماز کے اندر الحمدللہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں، ہے پتہ؟ اس لیے حضور نے فرمایا تو لوگ 50 سال سے نماز پڑھیں گے ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ دین کے قریب نہیں آتے۔ یار ہم سے دشمنی کرو، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، دین سے تو دشمنی نہ کرو، دین تو سیکھو نا یار، بغیر دین سیکھے آپ حرام کھا رہے ہیں حلال، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ہر جمعے انشاءاللہ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، 2 مسئلے ہر جمعے بیان کروں گا، اور الحمدللہ ہماری مسجد میں زور کے بعد بھی درس ہوتا ہے 2 منٹ کا، کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، صرف 2 منٹ کا درس ہوتا ہے۔ آئیں ایک مسئلہ سیکھ کر جائیں، ایک مسئلہ۔ آپ آتے تو ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، میری بات یاد رکھنا، جب جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ تو طالب علم بن کر آؤ، علم سیکھنے کی نیت سے آؤ، ایک ایک قدم پہ ایک ایک سال کی عبادت کا میرا رب ثواب عطا فرما دے گا۔ جمعہ پڑھنے تو ویسے آتے ہو یار، آتے تو ہو، اس لیے آؤ کہ ہم علم دین سیکھنے جا رہے ہیں، سیکھنے والے بن کے آؤ گے تو اللہ ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، یاد رکھنا۔ اور دوسری بات، روزہ کیا